السلام علیکم۔ میں خاص طور پہ ہمارے جو ملیر کے، شاہ فیصل کے، کھوکھرا پار کے اور ان کے اطراف کے جو بچے ہیں سیکنڈری، خاص طور پہ سیکنڈری کے، ان سے اور ان کے والدین سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری شروع کروا دی ہے، پچھلے 2 ہفتے اس کے ہو گئے ہیں، کچھ بچے اس میں انرول بھی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے کچھ بچوں کے سوالات تھے ہمارے پاس جو پہنچے ہیں ہم تک۔ اس میں یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نہ کریں، پیپر کی بات کر لیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ ہر بندے سے بات نہیں کی جا سکتی باری باری، تو اس ویڈیو کے ذریعے بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس دفعہ پیپر جو ہوں گے اگر پیٹرن کے حساب سے ہو گئے تو جون میں ہوں گے یا جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو اپنے مطلب ٹائم پہ ہو جائے گا، اگست یا ہوا تو اگست ورنہ جولائی کے اینڈ میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ پیپر دے گا اور اس کے بعد وہ پریکٹیکل والے معاملات میں الجھا ہوا ہوگا، اس دوران وہ کس طرح تیاری کرے گا، کس طرح سے اس کے پاس 20-25 دن جو ہوں گے کس طرح سے وہ پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ یقیناً اس کو ٹیسٹ میں مشکلات ہوں گی، ٹیسٹ میں یا تو فیل ہو جائے گا یا پاس ہوگا تو کم نمبر سے پاس ہوگا۔ اس لیے اس تیاری کو بہت ہی سیریس لینا چاہیے بچے نے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس کی فیس ہمیں 30,000 روپے رکھی ہے۔ یہ کم فیس بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ فیس بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی فیس لیتے ہیں سینٹر والے لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جگہوں کے حساب سے جو بھی فیس ہے اس ترتیب۔ اور فی کنسیشن کے حوالے سے 2-3 سوال ہمارے پاس آئے تھے، تو اس میں ہم یہ بالکل کلیئر کرتے ہیں کہ فیس میں کسی بھی طرح کی کنسیشن نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ فیس نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں، بہت زیادہ بھی فیس نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی بچے سے کم فیس لیں گے نا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا، اس کی انرجی کم ہو جائے گی، اس کے ماں باپ کی انرجی، آپ لوگوں کی انرجی کم ہو جاتی ہے۔ کہ اگر بچے کو ہم نے کلاس رکھی ہے سنڈے کو 8 بجے، تو آپ کا بچہ اٹھ کے آ رہا ہے 8:30 بجے، جب وہ لیٹ آئے گا تو کلاس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا، اس بچے کا بھی جو ہے کلاس ضائع ہوگی ساری، ریوائز دوبارہ نہیں ہوتا، نہ کیا جاتا ہے، نہ کروایا جا سکتا ہے، وقت نہیں ہوتا اتنا۔ اس لیے زیادہ فیس جو بھی ہوتی ہے، جو آپ کو لگ رہی ہوتی ہے زیادہ فیس، وہی چارج کی جاتی ہے تاکہ آپ کی انرجی زبردست رہے۔ اگر آپ کے بچوں کو ہم 8 بجے بلائیں گے تو آپ 7 بجے اٹھے ہوں گے، آپ کا بچہ بھی 7 بجے اٹھا ہوا ہوگا اور وقت سے پہلے کلاس لینے میں بیٹھا ہوا ہوگا بالکل جاگ کر، ٹھیک ہے جی۔ تو فیس میں کوئی کسی طرح کمپرومائز نہیں، کیونکہ یہ اس کا تعلق آپ کے بچے کے مستقبل سے۔ تیسری بات یہ کہ ضروری کیوں ہے؟ 2-3 بچوں نے ہمیں کہلوایا کہ آپ ہمارے والدین سے بات کریں، سب سے بات نہیں کی جا سکتی، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اپنی کہ اسی طرح بات کر لیتے ہیں پیرنٹس سے۔ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے، آپ پڑھا اگر اس کو رہے ہیں تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹر کے بعد کسی نہ کسی اچھی یونیورسٹی میں جائے یا یونیورسٹی کے اچھے ڈپارٹمنٹ میں جائے۔ تو یونیورسٹی کے اچھے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے ٹیسٹ لازمی دینا ہوتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں جو اچھے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو ایوریج ہے وہاں ٹیسٹ نہیں بھی دیں تو ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ایڈمیشن تو ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک خاتون آئی ہمارے پاس فیس کا کہ بھائی فیس ہمیں ایک ساتھ نہیں دے سکتی، کم فیس ہے، یا ہم ایک ساتھ اتنی فیس نہیں دے سکتے۔ تو بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کی اگر فیس کے چکر میں اس کی وقت نکل جائے گا یہ، تو وہ تو سیکنڈ ایئر کے پیپر کے بعد نہیں کر پائے گی آپ کی بیٹی، تو کہاں اس کا مستقبل ہوگا کوئی خاص۔ اور اگر وہ اچھی یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، تو آپ کو ہی فائدہ ہے اس کا، گورنمنٹ کی فیس تو کم ہوتی ہے، بعد میں بچے ٹیسٹ کلیئر نہیں کرتے، بہت سارے بچے اس وجہ سے پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے کے 1 لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم تک بات بار بار نہ پہنچے کہ فیس کے کسی حوالے سے وہ کنسیشن اس میں نہیں ہوگی، وہ جتنی فیس ہے وہی رہے گی۔ باقی جو بھی بات ہے وہ ہم سے بعد میں کی جا سکتی ہے، سینٹر میں آ کے بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ ایک آخری بات اس میں اور جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین کی نظر میں اس ٹیسٹ کی کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں ہوتی، اور ان کے ذہن میں اس کا مطلب اس کا رجحان ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم اس کی اتنی فکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہن سے پڑھ لیں گے، تو نہیں ہوتا اس کے، ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کوئی بھائی سے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بہن سے نہیں پڑھ سکتا، بہت مسئلہ ہوتا ہے اس میں سے، روٹین ہی نہیں بن پاتی۔ آپ یوٹیوب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے کچھ سوالوں کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، پڑھائی نہیں ہو سکتی، ماحول نہیں بنا سکتے آپ،
पढ़ाई का माहौल नहीं बना सकते। आप कहेंगे नहीं यार चलो इस घंटे नहीं तो अगले घंटे पढ़ लेंगे, अगले घंटे नहीं तो और अगले घंटे पढ़ लेंगे, वक्त ज़ाया उसमें होता रहता है। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध सीरियस बच्चा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन हर बच्चा सीरियस नहीं होता, बच्चों को चलाना होता है, ज़ाहिर सी बात है। आवाम सारी एक जैसी वक्त ज़ाया करने वाली आवाम है हमारी तो। और दूसरी बात ये कि ऐसा क्यों है कि हमारे इलाकों में, हमारी गलियों में इतने डॉक्टर नहीं हैं, इतने इंजीनियर नहीं हैं। हमारे यहाँ हकीम होते हैं लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन होते हैं, हर बच्चा हर बंदा इलेक्ट्रिशियन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे यहाँ नहीं होते। मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ पटरी के दूसरी तरफ वाले से, जहाँ की पतली पतली गलियाँ हैं। मेरी गली खुद अपनी पतली है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरी अपनी गली में कोई डॉक्टर नहीं है, जबकि हकीम हर कोई बना हुआ होता है। मेरी अपनी गली में इतने इंजीनियर नहीं हैं, जबकि इलेक्ट्रिशियन भी होंगे, प्लम्बर भी होंगे, ठेकेदार मज़दूर भी होंगे, लेकिन सिविल इंजीनियर नहीं होंगे। क्योंकि हम ख़ास तौर पे इससे अवेयर ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी में ये एक हिस्सा ही नहीं है कि भाई ये एक सेगमेंट होता है आपके सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करनी होती है। और फिर इसका प्लस पॉइंट ये होता है, मैं मिसाल देता हूँ, सबसे छोटी मिसाल लेते हैं कि एक बच्चे की इंटर में 50% है और वो बहुत अच्छी तैयारी करके वक्त पर तैयारी करेगा तो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। वक्त पर तैयारी करके वो 100 में से 90 नंबर ले लेता है, तो उसका जब हम दोनों को एवरेज निकालेंगे तो 70% तो बन गया। 70 और बल्कि इससे जब टेस्ट में नंबर ज़्यादा हो तो जिसको एग्रीगेट कहते हैं वो ज़्यादा ही बनता है, 70-75 वाला एग्रीगेट बन जाता है। यानी आपका बच्चा जिसकी परसेंटेज कम थी उसको एक और सहारा मिल गया कि उसकी उस जगह एडमिशन हो गया जहाँ 70-75 परसेंटेज चाहिए थी। तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ अफ़सोस की बात ये है कि पता नहीं है लोगों को, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, तो इसमें बड़ा मसला है। लिहाजा अगर आपने बचपन से यही चाहा था कि आपका बच्चा स्कूल जाए, फिर अच्छे कॉलेज जाए, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी जाए, तो खुदारा इस चीज़ को बहुत सीरियस लें, वरना फिर मज़ीद ज़िंदगी आगे बच्चे की आपके होगी। और तालीम ऐसी चीज़ है कि इस पर अगर मेहनत कर ली जाए वक्त पे तो इंसान बहुत कम मेहनत करने के बाद रिस्क आसानी से कमा लेता है। कम मेहनत करके वो ज़्यादा रिस्क कमाता है और बहुत अच्छे से रिस्क कमा लेता है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर नहीं हैं गलियों में, हमारे जो इंजीनियर नहीं हैं डॉक्टर में, तो हम इससे अवेयर ही नहीं हैं। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे होते हैं हम वो लोग उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहे होते हैं। इस दफ़ा मैं आपको बताऊं, एमडी किट मेरे पास लड़की आती है 3-4 दिन पहले, उसके वालों से लेकर आती हैं। 3-4 दिन पहले मैं क्या उसमें कोई मेरे पास कोई 4 दिन का चिराग तो नहीं है, मैं कोई इस पर दम वम तो नहीं करेंगे। हम तो वैसे भी बाबाओं वाबाओं का इतना वो नहीं करते, अल्लाह पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे आ रहे हैं 1 महीने पहले, 1 हफ़्ते पहले। 1 महीने पहले बच्चे भी जो आते हैं उनमें अगर उनमें पोटेंशियल होता है तो वो ऐसे बच्चे होते हैं कि करीब करीब चले जाते हैं, पास कर जाते हैं या 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो यही हमारे बच्चे मलिर के, हमारे गली मोहल्ले के बच्चे अगर 7-8 महीने पढ़ेंगे तो यही वो बच्चे होंगे जो इंशाल्लाह एमबीबीएस भी कर रहे होंगे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से कम फ़ीस के साथ। यही वो बच्चे होंगे जो इंजीनियर भी बन रहे होंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट की जब तैयारी चल रही होती है तो वो एक बाकायदा जंग की तरह तैयारी होती है बच्चे की ना, उसमें बड़ा मतलब भाग दौड़ वाला मामला होता है। तो वो बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप खैरियत से रहेंगे, आपके बच्चे कामयाब हों, आप कामयाब हों। इंसान की असल कामयाबी ये नहीं होती कि वो कितना कामयाब है। जब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कामयाब हूँ तो ये मेरे माँ बाप की कामयाबी है। मेरी कामयाबी वो होगी जो मेरे बच्चे कामयाब होंगे, वो मेरी कामयाबी होगी। तो अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी कामयाबी को मुस्तहकम करे, ठीक करे। अल्लाह।